نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے بچوں کی 5 عادات بہت پسند ہیں۔ کیا معلوم کہ آپ کے بچوں میں بھی یہ عادات ہوں مگر آپ کو وہ پسند نہ ہوں اور آپ بچوں کو ان عادات کی وجہ سے ڈانٹتے ہوں۔ لہٰذا ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا تاکہ آپ کو بھی علم ہو جائے کہ وہ کون سی ایسی 5 عادات ہیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں پر بہت زیادہ شفقت فرماتے تھے۔ بچوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ انسیت تھی۔ جب بھی سفر پر کہیں جاتے تو بچوں کے لیے تحائف لاتے اور واپسی پر بچے آپ کے انتظار میں ہوتے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو اپنی سواری پر بٹھاتے تھے۔ جب بھی موسم کا کوئی پھل پک کر تیار ہوتا تو صحابہ کرام آپ کی خدمت پہ پیش کرتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ پھل سب سے پہلے بچوں کو دیتے تھے۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بےحد پیار کیا کرتے تھے۔ ان کو اپنے کاندھوں پر بٹھاتے، سواری کرواتے، یہاں تک کہ نماز میں بھی ان کو آپ اپنے سے دور نہ فرماتے تھے۔ یہ سب کرنے کا مقصد یہ تھا کہ صحابہ کرام بھی اپنی اولادوں سے محبت کریں۔ ناظرین کرام، ویسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچوں سے بہت لگاؤ تھا، لیکن بچوں کی 5 عادتیں آپ کو بہت پسند تھیں۔ وہ 5 عادتیں کون سی ہیں؟ نمبر 1، وہ رو رو کر مانگتے ہیں، وہ اپنی بات منوا لیتے ہیں۔ ناظرین، اگر غور کریں تو اس سے ہمیں اس بات کی نصیحت کی جا رہی ہے کہ اے مسلمانوں، تم بھی اگر کوئی بات منوانی ہو، اگر کوئی حاجت اللہ تعالیٰ کے حضور پوری کرنے کے لیے رکھنی ہو تو گڑ گڑا کر سر بسجود ہو کر مانگو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور عطا فرمائے گا۔ جیسا کہ بچے بھی جس کسی چیز کی ضد کرتے ہیں تو نہ ملنے پر روتے ہیں اور رو رو کر وہ چیز حاصل کر لیتے ہیں، اسی لیے ہمیں بھی اپنی ضروریات کے لیے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر مانگنا چاہیے۔ نمبر 2، بچے مٹی سے کھیلتے رہتے ہیں، مطلب کہ غرور کو خاک میں ملا دیتے ہیں۔ ناظرین، غور کریں تو بچوں کی اس عادت میں بھی بہت بڑی نصیحت ہے کہ انسان کو مٹی سے بنایا گیا اور مرنے کے بعد بھی انسان نے مٹی ہو جانا ہے، تو پھر غرور کس بات کا؟ لوگوں کے پاس کھانے کو اچھا ہو، پہننے کو اچھا ہو تو وہ دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں اور غرور کا شکار ہو جاتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ وہ مٹی تھے اور مٹی ہوں گے۔ نمبر 3، تیسرا، جھگڑتے ہیں تو جلد ہی صلح کر لیتے ہیں۔ ناظرین، اس عادت میں بھی ایک نصیحت پہنا ہے کہ لڑائی جھگڑا اگر کسی سے ہو بھی جائے تو اسے ساری زندگی کا مسئلہ نہیں بنا لینا چاہیے، بلکہ اس کے بعد صلح کر لینی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ لڑائی جھگڑا آپ کی نسلوں تک منتقل ہو جائے۔ لہٰذا بچوں کی اس عادت میں بھی ہمارے لیے ایک سبق ہے، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچوں کی یہ عادت بہت پسند تھی۔ نمبر 4، بچے مل جل کر کھاتے ہیں اور زیادہ جمع کرنے کی حرص نہیں کرتے۔ اس عادت کے اوپر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ آج ہم لوگ اس عمل سے بہت دور ہو گئے ہیں کہ کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو اسے دوسروں کے ساتھ بانٹتے نہیں ہیں۔ مل بانٹ کر کھانے سے پیار محبت بڑھتا ہے اور برکت ہوتی ہے، لیکن افسوس کہ آج کل کے والدین بچوں کو اس عادت سے بھی دور کر رہے ہیں اور ان کو دوسروں کے ساتھ مل کر کھانے سے منع کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہم لوگ مال و دولت جمع کرتے رہتے ہیں۔ اپنی دولت کو اپنی اولادوں پر خرچ کریں، انہیں بہتر کھانے کو اور پہننے کو دیں۔ نمبر 5، مٹی سے گھر بناتے ہیں اور بنا کر گرا دیتے ہیں، یعنی یہ بتلاتے ہیں کہ یہ دنیا فانی ہے اور اس نے ایک دن ختم ہو جانا ہے۔ بچوں کی اس عادت سے بھی ہمیں یہ
نصیحت ملتی ہے کہ آج ہم نے آخرت کو بھلا دیا اور ساری محبت دنیا کے لیے وقف کر رکھی ہے۔ آج ہماری ساری توجہ گھر بار، مال و دولت بنانے پر ہے، لیکن اس دنیا کی زندگی کا دورانیہ اتنا ہے جیسا کہ بچہ گھر بنا کے پھر اس کو گرا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور ہم سب کو نیکوکاروں میں شامل فرمائے، آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اور مزید ایسی اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔